بلکہ ایوریج 6% کیا ہے اور نومبر میں 10.37% کیا ہے. سو دیٹ آلویز ٹیکس دا لیڈ. یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ لوگوں کے کانفیڈنس کو. ابھی ہم نے یہ صرف انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں, ابھی ٹیکس اسی طرح ہے, انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی, اور ابھی پاور ریٹس کم کیے ہیں, بٹ ہم انشاءاللہ انڈسٹری کے لیے اور کم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جلد آپ خوشخبری سنیں گے. اس سلسلے میں ایک پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہم انڈسٹریل پالیسی لے کے آئے, وہ بہت جلدی اناؤنس کریں گے. اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں اور آئی ایم ایف انشاءاللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو بہت جلدی وہ ہم ایک انڈسٹریل پالیسی آئی ایم ایف کی اپروول کے بعد ایک اناؤنس کریں گے. اس کے اندر یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ میں خود انڈسٹریل سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو ایک چیز ہوتی ہے, بٹ جو بزنس مین کو جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لائک بینکرپسی لا کوئی نہیں ہے, ایکسیس ٹو کریڈٹ کوئی نہیں ہے, کچھ سیک یونٹس ہیں ان کو ریسٹرکچر کا کوئی پلان نہیں ہے, کوٹوں میں مارے پڑتی ہے, یہ سب وی ہیو لکڈ آفٹر دیٹ. اس کے اندر ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. پھر ہم ایک نیشنل ٹیرف پالیسی لے کے آئے ہیں دیٹ انکریجز ایکسپورٹس. جب دنیا کے فورن انویسٹر پاکستان میں آتا ہے, وہ سب سے پہلے نیشنل ٹیرف پالیسی آپ کی دیکھتا ہے کہ آپ کا ہائیسٹ ٹیرف ریٹ کیا ہے, اور ہم 5 سال میں اٹس اے ریولیوشنری تھنگ, اور وی ہیو ٹو بی کاشیس کہ یہ نہ ہو کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں. پر انشاءاللہ وی آر واچنگ اٹ. پرائم منسٹر نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور اس کو ہم بڑے ایک شارپ فوکس ہمارے ہے, اور ہم منتھ ٹو منتھ فگرز دیکھتے ہیں. اس میں 5 سال کے بعد, بلکہ اب 4 سال رہ گئے ہیں کے بعد, آپ کا ٹاپ ٹیرف ریٹ 15% ہو جائے گا, کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں لگے گی اور کوئی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی نہیں لگے گی. سو دس encourages and incentivizes foreign investor, بیکاز ایکسپورٹر کے لیے جب وہ اپنا را مٹیریل منگوائے گا تو اس کے اوپر یہ کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی ہیں اور یہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی نہیں لگے گی, تو کاسٹ آف آپ کی پروڈکشن ایک بہت کم ہو جاتی ہے اور کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہم نیو انرجی وہیکل پالیسی لے کے آئے ہیں جو انتہائی کامیاب ہے. آپ دیکھیں اب ہر جگہ لوگ الیکٹرک اسکوٹر کی بات کر رہے ہیں, الیکٹرک موٹر سائیکل کی بات کر رہے ہیں. ابھی یہ سٹارٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں جب 5 لاکھ اگلے 5 سال میں حکومت نے سبسڈائز کرنی ہے اس کو, اس کا کیا اثر ہوگا. یہ ملک چینج ہوگا فرام انٹرنل کمبشن انجن انٹو این الیکٹرک انجن, بیکاز دنیا میں یہ ہو چکا ہے. چائنا میں آپ دیکھیں اور بہت ناروے میں دیکھیں, یہ سارے ماڈلز ہم نے دیکھ کے اپنی پالیسی بنائی ہے, اور اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹ ہوں گے. اور کتنے لوگ 18 مینوفیکچرز آ چکے ہیں, اور اسی طرح آپ کی الیکٹرک وہیکل جو 4 ویلر ہے آپ دیکھیے وہ کتنی تیزی سے پاکستان میں انٹر ہو رہی ہے, اور لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. 3 مہینے کا بیک لاگ آرڈر ہے کچھ برانڈز کا اس وقت جنہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. سو یہ ساری چیزیں اس حکومت نے کی ہیں. اس کے علاوہ ہم جیمز کی پالیسی لے کے آ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی جیمز ایکسپورٹ ہو رہے ہیں بٹ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, اور سیکرٹری صاحب اور ہم نے منسٹری آف انڈسٹری نے بڑی اچھی ایک پالیسی کی ہے, پرائم منسٹر نے اپروو کر لی ہے, وہ اب امپلیمنٹیشن سٹیج میں ہے. اس کے علاوہ ہم ایک موبائل فون پالیسی لا رہے ہیں, کیونکہ اسمبلی ہوتی ہے مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. اصل حکومت فارن ایکسچینج پہ جاتی ہے جب مینوفیکچرنگ پہ جاتی ہے, جب چھوٹے چھوٹے پارٹس پاکستان میں بننے شروع ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم چلے گئے ہیں. ویکسین پاکستان ساری امپورٹ کرتا ہے, بڑی امپورٹنٹ ویکسین بچوں کی بڑوں کی بیماریوں کے خلاف جو ہوتی ہے, اس کی ہم پالیسی لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ پرائم منسٹر کو جلدی ہم پریزنٹیشن کریں گے, ویکسین پاکستان میں مینوفیکچر ہونی شروع ہو جائے. اسی طرح ہم بہت جلدی ایک سولر پالیسی لے کے آ رہے ہیں تاکہ سولر صرف اسمبل نہ ہو سولر پلیٹس, بلکہ مینوفیکچر ہوں ادھر. ایک اور آپ نے چیز سنی ہے کہ سولر تو آ گیا, اب اس کی بیٹری سٹوریج جو ہے بڑی مہنگی ہوتی ہے. اب اس میں بھی ریولوشن آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں بیس, بیٹری انرجی سولر سسٹم اسٹوریج سسٹم. اس کے اوپر ہم پالیسی لے کے آ رہے ہیں, اور بہت جلدی ہے. اور لیتھیم آئن بیٹری بلکہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, سوڈیم بیٹریز کی, پاکستان کے پاس سوڈیم ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ہاں criticism is allowed because sometimes criticism کے through آپ کو ideas آتے ہیں, but constructive criticism is good. But the people who criticize should also look at the other picture, what you're doing. وہ بعض والوں اگنور کر جاتے ہیں. پھر ہماری ایک نیو آٹو پالیسی آ رہی ہے. پھر ہم ہوم اپلائنسز چاہتے ہیں کہ اب اس کو ایکسپوز کریں, اس کے اندر لوگ آئیں اور اس میں کمپٹیشن ہو, اور ہوم اپلائنسز پاکستان میں بن بھی رہے ہیں, بٹ اس میں کمپٹیشن آئے اور اس کی قیمتیں نیچے آئے. پھر ہم ایک کانفرنس ابھی پلان کر رہے ہیں, انشاءاللہ 2-1 مہینے میں ہوگی, سیمی کنڈکٹر کے اوپر. ہم چاہ رہے ہیں, ہم انوائٹ کریں گے انویسٹرز کو, وہ پاکستان آئے اور سیمی کنڈکٹر بنائے. ایگری فوڈ ایکسپو ہوئی ہے, ایک ایگری فوڈ کانفرنس ہوئی ہے پرسوں, بہت ہی کامیاب. سیکرٹری صاحب کے پاس ایڈیشنل چارج
ہے ایگریکلچر کا, نیشنل فوڈ سیکورٹی کا, تو وہ بھی ہے, وہ بھی بڑی اچھی کمی ہے. تو بہت فرنٹس میں ہو رہے ہیں. آئی کین گو آن اینڈ آن بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک مور ٹائم آن دیٹ. اب آ جائے سمیڈا کا, جس کے لیے میں نے کی ہے. دیکھیے پرائم منسٹر نے اس کو آج سے 1.5 سال پہلے خود لیڈ لی ہے. ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جس کو پرائم منسٹر خود لیڈ کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے جاب, اٹس دا جاب آف دا منسٹرز, بٹ ہی لیڈس himself because he thinks, as I told you before, that this is the lifeline and the engine of growth for any sustainable growth for any developing country. اور انہوں نے بڑا ٹائم اس پہ لگایا اور اس کے بڑی چینجز آئی ہیں. اس کے ایک چینج یہ ہے کہ ہم نے اسمال اینڈ میڈیم کے ساتھ جو مائکرو ایڈ ہے. اب اسمال جو ہوتی تھی وہ 3 کروڑ کے ٹرن اوور سے 15 کروڑ تک تھا. اب 3 کروڑ سے نیچے کے ٹرن اوور جو ہے وہ بھی اب گورنمنٹ کے فوکس میں آ گیا ہے. دیٹ از مائکرو. دیٹ مینس کہ آپ ان جگہوں پہ بھی پہنچ گئے ہیں جو ہماری خواتین گھروں میں ہینڈی کرافٹ کرتی ہیں, جو ہمارے رورل ایریا میں پوٹری بنتی ہے, جن کا ٹرن اوور 50 لاکھ 60 لاکھ, وہ بھی حکومت کے فوکس میں آ گئے ہیں. حکومت کے فوکس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم رجسٹر کریں گے, ان کو ایکسیس ٹو کریڈٹ کا ان کو سمجھائیں گے کہ what does it take to reach the banks and what does it take to get credit from the banks. اور جب وہ ان کو کریڈٹ ملے گا تو دیٹ از دا لیپ وی وڈ لائک ٹو ٹیک دیز مائکرو اینڈ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ٹو ٹیک. کریڈٹ سے ہی دنیا چلتی ہے. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 1 کروڑ کا پروجیکٹ کریں گے. اگر 1 کروڑ کے اوپر آپ کو بینک 5 کروڑ دیتا ہے تو آپ 6 پروجیکٹ لگا لیں گے. سو دس از دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دی گروتھ ول ٹیکس پلیس. اگر ایکسیس ٹو, ہاں اس کے اندر ہرڈلز ہیں, سارا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے خود لیڈ کر کے ان ہرڈلز کو دور کیا ہے, اور وہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب آپ دیکھیں گے بہت سارے پلان ہیں. اس کے ساتھ ہم نے اخوت کے ساتھ جو آلریڈی مائکرو انٹرپرائزز کے میں بڑے ڈیپلی انوالوڈ ہیں, 800 ان کے ڈفرینٹ ان کی برانچز ہیں, ان کے سینٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ مرج کر رہے ہیں, اور ہمارا ایک MOU ان کے ساتھ ہوا ہے. وومن انٹرپرینورشپ پالیسی یہ ہم لے کے آ رہے ہیں, بن گئی ہے, کیبنٹ نے اپروو کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پوری پالیسی ہے کہ ہم خواتین کو بزنس وومن کیسے بنائیں گے. بن گئی ہیں پاکستان کی خواتین, گھروں میں بیٹھ کے اسمارٹ فون کے تھرو وہ سارا کچھ کر رہی ہیں. جو پاکستان کی ایجوکیشن نہیں کر سکی پوری طرح خواتین کے لیے, وہ یہ اسمارٹ فون نے کر دیا ہے. دس از اے ریولیوشن. دے آر فلی اویئر اینڈ ایکسپوز ٹو دا ورلڈ. تو ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور میں 32 چیمبرز کے ساتھ میری 3 میٹنگز ہو چکی ہیں, 32 وومن چیمبرز, اینڈ یو وڈ بی سرپرائز دا پوٹینشیل یو سی in our women leaders. اینڈ یہ اس میں بڑے ایڈیکویٹلی ریپرزینٹ ہو رہی ہیں. میں آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ جو ہماری ایکسپو ہو رہی ہے اس کا اتنا پازیٹیو رسپانس ہے کہ جی بی 20 سٹالز مانگ رہی تھی, 20 سٹالز کی اسپیس مانگ رہی تھی, اور ہمارے پاس 6 کی تھی. بٹ پھر ہم نے کر کے, کیونکہ جی بی سے وہ 18 گھنٹے کا سفر کر کے تو اسلام آباد پہنچتے ہیں, تو جو لوگ جی بی سے آ کے یہاں پہنچنا چاہتے ہیں ان کے 13 چیمبر تو جی بی کے اپنے ہیں. تو دس از دی ایکسٹینٹ. لیا کا ایک چیمبر بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر ایک پاکستانی خاتون ہے جو بینکر ہے. ان کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ اپنے وہ واپس جا کے شہر میں وہاں انہوں نے وومن چیمبر کیا, بلکہ مین چیمبر بھی انہوں نے بنایا ہے. So this is the potential that we are going to focus on, bring it out so that shoulder to shoulder with the men, women can also participate in the GDP growth of Pakistan. اس کے علاوہ بینکوں میں ایکسیس کا, وہ آپ کو پتہ ہے کریڈٹ سکورنگ ہوتی ہے, وہ سارا ہم سکھائیں گے. وہ سمیڈا نے بہت اچھا کام کیا ہے. We have a new board in Samida, which is helping a lot. اور وہ بورڈ سارے ہمارے اس جو ہماری ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے اور جو ہمارے نئے انیشیٹوز ہیں, بورڈ ہمارے ساتھ شامل ہے اور ہر ڈیسیژن میں شامل ہے. اس کے علاوہ we have a new CEO, very dynamic lady. اچھا, اس کے ساتھ پھر جب آپ کو بینکنگ ایکسیس مل جائے گا تو پھر آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے. اب ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں ٹی ڈیپ کے ساتھ تاکہ وومن کو ہم دنیا کا ایکسپوجر دے سکیں, تاکہ ڈیلیگیشن میں جائیں اور وہ اپنے خود بھی دیکھیں کہ دنیا میں کیا پوٹینشیل ہے, اور دنیا بھی دیکھے کہ ہماری عورتوں میں کیا پوٹینشیل ہے اور کیا کیا چیزیں وہ بناتی ہیں. اس سلسلے میں جو میری اور سیکرٹری صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں چند پچھلے 5-6 ہفتے میں, وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے ہم ڈیپلی گئے ہیں. اور یہ دس آل انڈر دی لیڈرشپ آف آور ڈائنامک پرائم منسٹر.
ہم جی بی میں میٹنگ ہوئی ہماری، مظفر آباد، میرپور، پشاور، مردان، ہزارہ، وزیر آباد، گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی، لاہور، سکر، حیدرآباد، ملتان، لیا، کوئٹہ، چمن، کراچی، and I already mentioned 32 different women chambers across the country. اب یہ آ جائیں ایکسپو کے اوپر، اور یہ پریس کانفرنس بیسیکلی اس پہ فوکس کر رہی ہے. This event inshallah will be a very successful event and you will see. میں انوائٹ کرتا ہوں پاکستان کی تمام جرنلسٹ کمیونٹی سے، تمام میڈیا کو کہ اس کو کور کریں، اس میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں، پاکستان کی پوٹینشیل میڈ ان پاکستان برانڈ کو پروموٹ کریں. تمام انڈسٹریلسٹ، تمام بزنس مین، بزنس وومن اینڈ تمام انویسٹرز، یو ول بی امیزڈ دی ہڈن پوٹینشیل آف پاکستان، جو پاکستان کے کونے کونے میں جی بی سے لے کے چمن تک اور گھروں کے اندر یہ موجود ہے. اس کو اپنے باہر لے کے آنا ہے. سو اس سلسلے میں آپ